على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا اللہ، اور اللہ تعالی کی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. وبذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں پر احسان کرو. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے ہی لائق ہے. لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم دی ذات گرامی. اسلام ایک ایسا دین ہے، نظریہ حیات اور دستور العمل ہے
جو اپنے منن والیاں دا ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جہدے وچ ہر شخص پرسکون، مطمئن، خوشحال اور باوقار طریقے نال زندگی گزارے، اور یہ ادوں ہی ممکن ہے جدوں ہر شخص اپنیاں ذمہ داریاں اور فرائض بھی پورے کرے اور اس دے سارے حقوق بھی اس نو حاصل ہون۔ یہو وجہ ہے کہ اسلام نے ہر طبقہ فکر اور ہر طرح دے لوگاں دے حقوق اور فرائض دی تفصیل بیان فرمائی۔ والدین دے حقوق اور اولاد دے حقوق اسلام دا ایک اہم موضوع ہے۔ زوجین یعنی میاں بیوی دے حقوق دی تفصیل بھی اس دین دے اندر موجود ہے۔ اعزاء اور اقارب اور رشتہ داراں دے حقوق و فرائض بھی اسلام دی تعلیمات اندر شامل نے۔ بہن بھائیاں دے حقوق، معذوراں، محتاجاں، غریباں، مسکیناں، ماڑیاں دے حقوق، ملازماں، بزرگاں، ہمسایاں، مہماناں، مزدوراں، مسافراں دے حقوق، مسلمان معاشرے اندر رہن والے غیر مسلم اقلیتاں دے حقوق اور غرباء، مساکین اور یتیماں تک دے حقوق اسلام دین، قرآن اور حدیث اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان حقوق و فرائض چوں کچھ دا تذکرہ پچھلے 6-7 خطبات اندر کیتا جا چکے۔ حسب وعدہ اج دے خطبے دے مختصر وقت اندر یتیماں دے حقوق، قرآن و حدیث دی روشنی اندر یتیماں نو اللہ تعالی نے کی حقوق عطا فرمائے نے، اور مسلمان معاشرے دے باقی افراد دیاں یتامہ دے حوالے نال ذمہ داریاں اور فرائض کی نے۔ یتیم عربی زبان دا لفظ ہے جو قرآن مجید اندر 5 مرتبہ استعمال ہوئے۔ اے دی جمع ہے یتامہ، کئی یتیم۔ اے لفظ قرآن مجید اندر 12 مرتبہ استعمال فرمایا گیا، اور اگر ساری آیات نو جمع کیتا جائے جن آیات اندر اے مسئلہ یعنی یتیماں دے حقوق دی بات بیان فرمائی گئی ہے تو وہ قرآن مجید دیاں 20 اور 23 ایسیاں آیات مبارکات نے جنہ وچ اللہ تعالی نے یتیماں دے حقوق دا تذکرہ فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک بار بھی کوئی بات فرمائے تو برحق ہے، سچ ہے، صحیح ہے، درست ہے، او دے تے ایمان لے آنا اور او دے تے عمل کرنا ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے۔ لیکن یتیماں دے حقوق دا مسئلہ شریعت دی روشنی اندر اتنا اہم ہے، بنیادی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2، 4، 5، 10 مرتبہ نہیں بلکہ 23 مرتبہ قرآن پاک اندر
یتیماں دے حقوق دا تذکرہ فرمایا۔ یتیم کون ہے؟ ہر وہ لڑکا یا لڑکی جیدا والد فوت ہو جائے، ہر وہ نابالغ بچہ بچی جیدا والد داغ مفارقت دے جائے، جب تک وہ لڑکا لڑکی بالغ نہ ہو جان، بڑے نہ ہو جان، سمجھدار نہ ہو جان، اس وقت تک انہاں نوں یتیم کہا جاتا ہے۔ جدوں خود اپنے پیراں دے کھڑے ہو جان، ذمہ دار بن جان، بالغ ہو جان، سمجھدار ہو جان، پھر یتیمی دے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر متعدد آیات اندر، جیسا کہ میں اگے اشارہ کیتا ہے، یتیماں دے حقوق دا تذکرہ فرمایا، اور انہاں نال محبت، انہاں نال پیار، انہاں دی اصلاح، انہاں دی خدمت، انہاں دی ضروریات زندگی مہیا کرنا، انہاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کرنا، انہاں دے مال دی حفاظت کرنا، اور انہاں دی ضروریات زندگی دا انتظام کرنا، اور انہاں نال حسن اخلاق نال پیش آنا، اور انہاں دی کفالت و حفاظت کرنا، اے اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے، اسلامی معاشرے دے عام لوگاں دی ذمہ داری بیان فرمائی۔ سب تو پہلا فرض ہے انہاں دے قریبی رشتہ داراں دا، کہ وہ اپنے خاندان اندر، اپنی برادری، قوم، قبیلے اندر، اپنے رشتہ داراں اندر اگر کوئی ایسے افراد موجود نے، مرد یا عورت، بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، تو انہاں دی ضروریات زندگی دا اہتمام کیتا جائے۔ قرآن پاک دی سورت نساء دی 36 نمبر آیت جو اس وقت تلاوت کیتی گئی ہے، ادھے وچ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، اپنے نال شرک نہ کرن دا حکم دیتا ہے، ماں باپ دی خدمت دا حکم دیتا ہے، رشتہ داراں دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا والیتاما والمساکین، جس طرح اللہ نال شرک نہ کرن دا حکم ہے، اللہ دی عبادت کرن دا حکم ہے، ماں باپ دی خدمت اور احسان اور حسن سلوک دا حکم ہے، رشتہ داراں دی خدمت اور حسن سلوک دا حکم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والیتاما والمساکین، یتیماں نال حسن سلوک اور مسکیناں نال حسن سلوک بھی ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے، ہر صاحب اسلام دا فریضہ ہے۔ قرآن مجید دی سورت بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو جو احکام عشرہ 10 احکام ارشاد فرمائے انہاں دا ذکر ہے، اودے وچ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ نہ صرف مسلماناں واسطے، اہل اسلام واسطے، رسول پاک دے امتیاں واسطے حکم ہے کہ وہ یتیماں دی خدمت اور کفالت کرن، بلکہ اللہ فرماندا ہے بنی اسرائیل واسطے بھی یہ حکم سی کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او واقعہ یاد فرماؤ، او وقت اپنی امت نو بتلاؤ، اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جدوں اساں بنی اسرائیل کولوں وعدہ لیا، انہاں نال پختہ عہد و پیمان کیتا، انہاں ساڈے نال، اسی انہاں نال، کہ اللہ تو سوا او کسے دی عبادت نہیں کرن گے، اللہ نال شرک نہیں کرن گے، وبالوالدین احسانا، ماں باپ نال حسن سلوک کرن گے، وبذل القربا، قریبی رشتہ داراں دے حق ادا کرن گے، والیتاما،
والمساکین، اور یتیماں دی بھی خدمت کرن گے تے مسکیناں دی بھی خدمت کرن گے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ چ اللہ فرماندا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین۔ پھر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ پھر فرمایا یسألونک عن الیتامی یتامی قل اصلاح لہم خیر۔ ان ساری آیتاں دا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی حقوق بیان فرمائے نے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے دے ہر فرد دی یہ ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے معاشرے چ رہن والے انہاں بچیاں بچیاں دا خیال رکھن جنہاں دے باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ کسے دے باپ دا دنیا تو ٹر جانا بچپن اندر او دے واسطے بڑی اذیت دا باعث ہے، بڑی پریشانی دا باعث ہے۔ ساڈے معاشرے دے بہت سارے ذہین بچے، بڑے فتین بچے صرف اس وجہ تو ضائع ہو جاندے نے، چور ڈاکو بدماش بن جاندے نے، معاشرے دے برے افراد بن جاندے نے کہ انہاں دے باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا، انہاں دی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، انہاں دی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، انہاں دی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں، انہاں نو معاشرے دا اچھا با مقصد اور معزز فرد بنان والا کوئی نہیں، انہاں دی تعلیم دا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں، انہاں دی تربیت دا اہتمام کرنے والا کوئی نہیں، بلکہ یہ برعکس اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق دے دے تے ساڈے معاشرے دے بہت سارے لوگ اس تاڑ وچ رہندے نے، کئی رشتہ دار بھی اس تاک وچ رہندے نے کہ کیڑے ویلے کوئی مرے تے او دے معصوم بچیاں دی جائیداد اتے اسی قبضہ کر لئیے، انہاں معصوم یتیماں دا حق انہاں نو دین دی بجائے اپنی جیب تے اپنی کمائی چوں انہاں تے خرچ کرن دی بجائے ساڈے معاشرے دے بہت سارے ایسے غلط سوچ رکھن والے لوگ موجود نے جیڑے اپنے رشتہ داراں دی وفات تے انہاں دے بچیاں دی جائیداد تے نجائز قبضہ کر لیندے نے۔ قرآن پاک نے جس قرآن نو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا، او دے وچ بار بار جویں میں دسیا 23 بار اللہ تعالیٰ نے یتیماں دی خدمت دا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر، یتیماں نال حسن سلوک اور یتیماں دی خدمت بہت بڑے اجر و ثواب دا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور انہاں دے حقوق نو غصب کرنا، انہاں دے مال تے ناجائز قبضہ کرنا، یتیماں دا مال کھانا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن و حدیث دی روشنی اندر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری شریف ایک حدیث ہے، کئی جگہ تے ہے، اور کتاباں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہ ایسے نے جیڑے اپنے کرن والے نو ہلاک کر دیندے، تباہ کر دیندے، برباد کر دیندے، جہنمی بنا دیندے۔ میں صرف اشارہ کرنا، تفصیل دا وقت نہیں۔
سب تو پہلا فرمایا الاشراک باللہ، اللہ نال شرک کرنا دنیا آخرت دی تباہی دا سبب ہے۔ دوسرے نمبر تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحر، جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھوانا، پڑھانا بہت بڑا گناہ، السبع الموبقات، ہلاک کر دین والا گناہ ہے، تباہ کر دین والا گناہ ہے، برباد کر دین والا گناہ ہے۔ بلکہ دوسری حدیث پاک تو واضح ہوتا ہے، قرآن پاک دی سورت بقرہ دی آیت تو بھی واضح ہوتا ہے کہ جڑا جادو سکھدا سکھاندا ہے وہ دائرہ اسلام چوں خارج ہو جاندہ ہے، وہ کافر ہو جاندہ ہے، بے ایمان ہو جاندہ ہے۔ تیسرا گناہ جنہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تباہ کر دین والا ہے، قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسے مومن مسلمان نو ناجائز قتل کرنا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر تے فرمایا اکل الربا، سود کھانا ہلاک کر دین والا گناہ ہے، تباہ کر دین والا گناہ ہے۔ اور پنجویں نمبر تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم دا مال کھانا یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ تباہ ہو جاندہ ہے، برباد ہو جاندہ ہے، ہلاک ہو جاندہ ہے، غرق ہو جاندہ ہے۔ چھویں نمبر تے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تولی یوم الزحف، کافراں مسلماناں دی لڑائی جنگ ہو رہی ہوئے، کنڈ بخا کے نس جانا، میدان جہاد چو راہ فرار اختیار کرنا انسان نو تباہ تے برباد کر کے رکھ دیندے۔ اور ستویں نمبر تے اللہ سانو اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرما دے، ستویں نمبر تے فرمایا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک باز نیک سیرت مومنہ عورتاں تے جھوٹی تہمت اور الزام لگانا، اے 7 گناہ جے غصہ نہ کرو تے ساڈے معاشرے چ عام پائے جاندے ہیں، عام پائے۔ اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تباہ کرنے والے گناہ نے۔ اور اس تو ایک اور مسئلہ ہی اس حدیث تو اخذ ہوتا ہے کہ 7 گناہ برابر دے نے، 7 نو رسول پاک نے فرمایا السبع الموبقات، تباہ کرنے والے۔ جس طرح شرک بندے نو تباہ برباد کر دیا جہنم چلا جاندہ ہے، اس طرح باقی 6 گناہ بھی، اور انہاں وچ اکل و مال الیتیم، یتیم دا مال ہڑپ کرنا، غصب کرنا۔ بلکہ قرآن پاک تے فرماندہ ہے، اور مسلمانوں قرآن پاک سنو کی فرماندہ ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین، بے شک او لوگ پاویں کڈی بڑی نیکی دے دعوے دار کیوں نہ ہون، ان الذین، بے شک او لوگ یاکلون، جڑے کھاندے نے، ہڑپ کردے نے، اموال الیتام، یتیماں دے مال، ظلمن، ظلم کردیاں ہویاں، زیادتی کردیاں ہویاں، حق غصب کردیاں ہویاں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا اے بد نصیب اپنے پیٹ وچ جہنم دی اگ بھری جاندے نے۔ اے قرآن پاک دی آیت ہے سورۃ النساء دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اج ساڈے معاشرے دے کنے لوگ نے جڑے چاچے، تائے، مامے، پھپھیاں، پھپھے اپنے خاندان دے یتیماں دا مال ہڑپ کیتی بیٹھے، غصب کیتی بیٹھے، انہاں دا حق نہیں دیندے، جو کچھ انہاں دا حق بندا ہے انہاں نوں نہیں دیندے،
اللہ فرماندا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا او یتیماں دا مال کھان والے ہو، تسی مال نہیں کھا رہے یتیماں دا، دراصل تسی اپنے پیٹ اندر جہنم دی اگ بھری جا رہے ہو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اللہ فرماندا ہے عن قریب بہت جلد تسی جہنم دی دیکھ دی ہوئی اگ وچ داخل ہو جاؤ گے۔ انی سخت وعید یا سود دے بارے میں قرآن و حدیث تے یا یتیم دا مال کھان دے بارے۔ تو بہرحال میرے تواڈے آقا کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دے برعکس اگر کوئی آدمی یتیم دی کفالت کردا ہے، او دی خدمت کردا ہے، انہوں پالدا ہے، پوسدا ہے، جوان کردا ہے، او دی روٹی پانی دا انتظام کردا ہے، اپنے کولوں او دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کردا ہے، تو رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں جنت دی خوشخبری سنائی ہے۔ جنت دی، صرف جنت دی نہیں، سنو حدیث پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ فرمایا آنا، اپنے وال سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا آنا میں، یعنی رسول پاک اپنی ذات دی طرف اشارہ کر کے فرماندے نے آنا میں، وکافل الیتیم، اور یتیم دی کفالت کرن والا، یتیم دی حفاظت کرن والا، پاویں رشتہ دار یتیم ہوئے پاویں غیر رشتہ دار یتیم ہوئے، یتیم دی کفالت خدمت کرن والا۔ اللہ دے پاک رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اپنی انگشت شہادت والی انگلی تے درمیان والی انگلی دوواں نوں ملا کے وچ تھوڑا جہا فاصلہ رکھ کے فرمایا آنا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، فرمایا قیامت والے دن جویں انگلیاں آپس وچ جڑیاں ہوئیاں نے ایویں میں تے یتیم دی کفالت کرن والا جنت وچ جڑے ہوئے ہوواں گے، اکٹھے ہوواں گے۔ ہائے ہائے، یہ تو ہر بندہ ہی جاندا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی پہلی دوجی دی کتاب وچ پڑھیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یتیم پیدا فرمایا۔ اللہ دی قدرت ہے۔ آپ دے دنیا دے پیدا ہون تو 6 مہینے پہلا آپ دے والد صاحب جناب عبداللہ فوت ہو چکے، آپ والد دی شفقت، محبت، رحمت، الفت، مودت تو محروم پیدا فرمائے گئے۔ اور میں نہیں کہندا، قرآن فرماندا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر۔ اللہ فرما دینا ہے میرا حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تیرے رب نے تینوں یتیم نہیں پایا؟ تے یتیم پیدا کر کے اللہ نے تینوں قرار تے اطمینان والی جگہ عطا فرما دیتی۔ یتیم پیدا کر کے رب کائنات نے اپنے حبیب نو کائنات دا سردار بنا چھڑیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ فرماندا میرا محبوب اساں تینوں طالب ہدایت پایا، تیری رہنمائی فرما چھڑی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سونیا تیرے کول مال و دولت کوئی نہیں سی، اللہ نے تانوں دنیا دیاں ساریاں دولتاں عطا فرما چھڑیاں۔ اللہ جی میرے واسطے کی حکم ہے؟ مینوں اے احسان کیوں یاد کروائے جا رہے نے؟ اللہ جی تواڈے انعامات نے میرے تے بے شمار، مگر اے یتیمی دا تذکرہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ فرماندا ہے محبوبہ اس واسطے کہ میں تواڈی تربیت کرنا چاہنا، تانوں تعلیم دینا چاہنا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سونے جدوں یتیم کسے نو ویکھو تے ڈانٹن دی کوشش نہ کریا جے۔
محبوبہ یتیم کوئی ویکھو تے اپنی یتیمی یاد کر لیا جائے. ہائے اللہ اپنے رسول نو کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے میرا حبیب یتیم نو چڑھ آ جائے نا، غصے نہ ہویا جائے، غلطی بھی کرے تے درگزر کرے آ جائے، نرمی نال اصلاح فرمایا جائے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جدوں تواڈے دروازے تے کوئی سوالی آ جائے تے اونوں بھی چڑکے آ جائے نا، غصے نہ ہویا جائے، خالی واپس نہ لٹایا جائے. یہ ساڈے واسطے نہیں یہ آیتاں قرآن پاک دیاں. اسی سوال کرن والیاں نوں انج پنجے پتھر چک کے گل پی جانے ہاں. اور تہاڈا تے یار وتیرا ہوئے گا تے انہاں دا ہوئے گا. جے وہ نجائز منگدے نے تے اودے او ذمہ دار نے. قرآن پاک دے تیسرے پارے سورۃ بقرہ دی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھے طریقے نال نہ کر دینا، اچھے طریقے نال، سخت لفظاں نال نہیں. قول معروف، معروف اچھے لفظ بولنا، سائل نو اچھے لفظاں نال ٹالنا، انکار کرنا. خیر من صدقہ، او صدقے نالوں بہتر ہے. یتبعها اذی، جڑا دے کے تے پھر گلاں کرنیاں ہون، اذیت دینی ہوئے، پریشان کرنا ہوئے، اگلے نو ماڑا چنگا کہنا ہوئے، اس تو منع فرمایا قرآن پاک. یہ نالوں اللہ فرماندا قول معروف، اچھے جواب نال، اچھے قول نال، اچھی بات نال، چنگے لفظاں نال نہ کر دیو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورت فجر 8 آخری پارے دی سورت ہے، 3 پارے. وہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. فرمایا جس بندے نو اسی کسی ویلے آزمانے ہیں تے قادر علیہ رزقہ، او دا رزق تنگ کر دینے. اللہ دی ازمائش ہے. میں کئی بار یہ گل کی جمعے کہ زیادہ مال بھی ازمائش ہے، تھوڑا مال بھی ازمائش ہے، امیری بھی ازمائش ہے، غریبی بھی ازمائش ہے. کوئی امیر یہ نہ سمجھے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہے تے رب نے مینوں دولت دیتی ہوئی ہے، کہ کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ اللہ نعوذ باللہ میرے تے ناراض ہے اس واسطے مینوں ماڑا رکھیا ہے. نہ مال و دولت دی فراوانی بھی امتحان ہے، اور غربت و افلاس بھی بندے دا امتحان ہے. اللہ آزماندا ہے اپنے بندیاں نو جس طرح وہ چاہے. کسے نو دے کے آزماندا ہے، کسے نو چھین کے آزماندا ہے، کہ میرا شکر کردا ہے کہ نہ شکری کردا ہے، اے صبر کردا ہے کہ بے صبری کردا ہے. بہرحال اللہ فرماندا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ. اسی جدوں کسے نو آزمانے ہیں تے فَقَادَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، او دا رزق تنگ کر دینے کسے ویلے کسے دا. فیقول، او کی کہندا ہے ربی، میرے رب نے اہانن، مینوں ذلیل کر دیتا ہے. اللہ نے مینوں ذلیل کر دیتا. اللہ فرماندا ہے میں نہیں کسے نو ذلیل کردا. یا اللہ پھر کی ہویا ہے؟ سبب سنو اگلی آیت. اللہ فرماندا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. تواڈے رزق دی تنگی دا سبب یہ ہے کہ تسی یتیم دی عزت نہیں ہو کرتے. یہ قرآن دی آیت ہے، میرا فتویٰ نہیں، قرآن دا فتویٰ ہے کہ جیڑا یتیم دی عزت نہیں کردا. تکرمون الیتیم بل لا تکرمون الیتیم. جیڑا یتیم دا اکرام نہیں کردا، یتیم دا احترام نہیں کردا، یتیم دی خدمت نہیں کردا، یتیم دی حفاظت نہیں کردا، یتیم دی کفالت نہیں کردا، یتیم دا حق ادا نہیں کردا، اللہ فرماندا ہے میں رب انہوں ازمان واسطے دا رزق تنگ کر دینا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور جڑا کسی مسکین دے کھانے دا اہتمام نہیں کردا، اللہ فرماندا ہے میں انہوں بھی دنیا تے ذلیل تے رسوا کر کے رکھ دینا. میرے بھائیو بزرگو عزیز، وقت قریب الاختتام ہے خطبے دا. ایک واقعہ سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کر. اللہ دے پاک رسول جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی خدمت عالیہ جے کہ یتیم حاضر ہویا. انہیں آ کے مقدمہ دائر کیتا کہ حضور او جڑا فلانا باغ ہے نا وہ میرے ماں باپ دی جائیداد ہے، میرے باپ دی وراثت ہے.
فلاں شخص نے وہ میرے بچپن تو قبضہ کیتا ہوا ہے، مہربانی فرماؤ تو مینوں چھڑا کے دیو۔ رسول پاک جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نوں بھی بلایا، گواہیاں طلب کیتیاں گئیاں، بحث مباحثہ ہویا۔ او یتیم بچہ، توجہ فرمانا، او یتیم بچہ ملکیت دا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکیا، اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکیا۔ یتیماں نوں کون پوچھدا؟ یتیماں نال کون ٹردا ہے؟ امیراں دیاں تے جھوٹیاں گواہیاں دین والے ہزاراں لب جاندے، درجناں لب جاندے۔ جس معاشرے جسی رہنے ہیں 100 روپے دے جھوٹے گواہ عدالتاں جو لب جاندے، 200 روپے دے جھوٹے گواہ لب جاندے، 500 روپیہ دیو تے قسماں چکوا لو عدالت وچ جھوٹیاں۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے۔ بیچارہ ثابت نہ کر سکیا۔ ہن عدالت رسول پاک دی عدالت، آپ نے تے گواہیاں دے مطابق فیصلہ کرنا سی۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدعا علیہ دے حق وچ یعنی یتیم دے خلاف فیصلہ کر دیا۔ حدیث پاک چاہتا ہے او بچہ معصوم یتیم رسول پاک دی عدالت وچ کھلوتا ہی رون لگ پیا۔ کی کر سکتا سی بیچارہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ترس آ گیا۔ آپ نے جدے حق وچ فیصلہ فرمایا سی مدعا علیہ، انہوں فرمایا اللہ دے نیک بندیا، اگرچہ اے بچہ اپنی بات دلائل نال ثابت نہیں کر سکیا، فیصلہ تیرے حق چ ہو گیا، تو انج کر، ایثار کر، قربانی کر، مہربانی کر، اے یتیم ہے، او کھجوراں دا باغ اینوں دے دے، میں ضمانت دینا رب تینوں او دے بدلے وچ جنت عطا فرما دے گا۔ وہ بھی پتہ نہیں بیچارہ کس مٹی دا بنیا سی، کہنے لگا اللہ دے رسول تہاڈا مشورہ ہے نا؟ فرمایا ہاں مشورہ ہے، فیصلہ تو میں اگے کر دیتا ہے، حقائق دی روشنی، دلائل دی روشنی، فیصلہ تیرے حق سی ہے، مگر مشورہ میرا ہے کہ بچے دے حال تے رحم کر۔ وہ آمادہ نہ ہویا۔ اسے مجلس میں ایک صحابی سن، انہوں دا نام ہے حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عرض کر دے رب دے رسول، اے باغ دے اس باغ دے بدلے جنت دا وعدہ صرف اے دے نال ہی ہے یا کسی اور نال بھی ہے؟ توجہ ہے نا؟ سرکار اے دے نال ہی ہے یا کسی اور نال بھی ہے؟ آپ نے فرمایا جیڑا بھی بچے دی دل جوئی کرے گا، اس یتیم دے آنسو پونچھے گا، او دے واسطے ہی جنت دا وعدہ ہے۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ اس مدعا علیہ نو فرمان لگے فیصلہ تیرے حق چ ہو گیا، او کھجوراں دا باغ ہے تیرا، تو او دا مالک ہے، اے بچہ نہیں ثابت کر سکیا، میرا کھجوراں دا باغ فلانی جگہ تے پتہ ہی نہ ہے، ہاں تیرے باغ نالوں کتے وڈا ہے، ہاں فصل دے اعتبار نال بھی تیرے باغ نالوں کتے وڈا ہے جی، کھجوراں دے درختاں دی تعداد دے اعتبار نال بھی تیرے باغ نالوں وڈا ہے جی، اے میرا باغ لے لے تے او باغ اس بچے نو دے دے تے اللہ دے پاک نبی میرے نال جنت دا وعدہ فرما لا۔ او مان گیا۔ اللہ دے پاک رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدہداء تو یتیم دے آنسو پونچھے نے، یتیم نو باغ او دا جہدا او دعویٰ کردا سی لیکن ثابت نہیں کر سکیا، اونوں او دا باغ لے کے دتا ہی اپنے باغ دے بدلے اندر، میں وعدہ کرنا رب اس باغ دے بدلے وچ تینوں جنت دے اعلیٰ باغ عطا فرما دے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔